بھائیو، عزیز و نوجوان ساتھیو، السلام علیکم۔ بارگاہ الہی کے اندر التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حسب وعدہ آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت کے حوالے سے چند اہم باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے کئی دفعہ اس عنوان پہ گفتگو کی ہے، یکجا طور پر بنات اربعہ، نبی کریم کی چاروں بیٹیوں کی سیرت، ان کا تذکرہ، ان کے مناقب، ان کے احوال، یہ میں نے بیان کیے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں دل نے چاہا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اہم گوشے آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، تمام اہل اسلام کا، کہ نبی کریم کی بیٹیاں چار تھیں۔ کتنی؟ اس پہ اتفاق ہے، اور شیعہ حضرات کا بھی اس کے اوپر اتفاق رہا ہے۔ ہاں، اس دور جدید کے چند لوگوں کی بات نہیں کرتا، ان کی اصل کتابیں، اصل ماخذ اور مصادر، اس میں بالکل صراحت سے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم کی بنات کتنی ہیں؟ بیٹیاں چار ہیں۔ یہ چند جاہل قسم کے لوگ، انہوں نے جب آخر میں دیکھا کہ اب بات نہیں بنتی، صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی پیدا کرنے کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور امت میں تفریق ایسے ہی پیدا ہوگا، تو وہ آخری حربہ استعمال یہ کیا کہ جی نبی کی بیٹی تھی صرف ایک۔ یہ بات جس طرح تاریخ کے خلاف ہے، یہ بات اسی طرح رب کے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 59 پڑھی ہے، اس آیت پہ غور کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹیاں کتنی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج سے۔ ازواج جمع ہے زوجہ کی، زوجہ ایک بیوی اور ازواج کئی بیویاں جمع۔ اچھا، وبناتک، اور کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے۔ بنات جمع ہے بنت ان کی، کس کی؟ اور بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، بنات ایک سے زیادہ جمع کے لیے۔ فرمایا اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں، جب باہر نکلیں تو بڑی چادریں اپنی اوپر ڈال لیا کریں۔ صاف لفظ قرآن کا، بیویاں جمع تو بیٹیاں، بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے بنات کا لفظ مناسب ہے؟ نہیں، لفظ قرآن بھی کہتا ہے بیٹی ایک نہیں تھی، کئی تھی۔ اور امت کا اتفاق ہے، نبی کریم کی چار بیٹیاں، تین بیٹے۔ کتنے بیٹے؟ تین بیٹے۔ ہم لوگ کہتے ہیں چار، تو وہ چار جو تھے نا، طیب اور طاہر، یہ ایک لقب تھے، ٹھیک ہے نا، ایک عبداللہ ہی کا نام تھا یہ۔ تو بیٹے تین، بیٹیاں چار، اور یہ ساری بیٹیاں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ تمام بیٹیاں اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔
اور بیٹے بھی دو جو ہیں یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے. صرف ایک بیٹا نبی کریم کا ابراہیم، وہ نبی کریم کی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کے علاوہ باقی تمام اولاد سب سے بڑی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی نبی کریم کی. تو اب چاروں بیٹیاں بے ترتیب، سب سے بڑی بیٹی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. چار بیٹیاں یاد کر لیجئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ہر بیٹی کی ایک نرالی شان ہے، اپنی اپنی جگہ. نبی کریم کی ہر بیٹی ہر لختے جگر نمایاں شان رکھتی ہے. سب سے بڑی بیٹی امام الانبیاء کی حضرت زینب 10 سال بعثت سے پہلے پیدا ہوئی. کتنے سال پہلے؟ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی. یہ وہ عورت ہے، یہ وہ بیٹی ہے میرے پیغمبر کی. یقین جانیے جس طرح مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے ایمان قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ نے ایمان قبول کیا، اسی طرح بچیوں میں سب سے پہلے نبی کی لختے جگر زینب نے ایمان قبول کیا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمانوں سنیے، نبی کریم کی شہزادیوں کا تذکرہ سنیے، نبی کریم کے جگر گوشوں کا تذکرہ سنیے، پھر اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں یہ تذکرے کیجئے. یہ وہ بیٹی ہے حضرت زینب. نبی کریم نے ان کا نکاح شادی حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. شادی ہو گئی تھی، لیکن جب اعلان نبوت ہوا اور 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کی منگنی کروائی تھی، شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی تھی، ایک انتصاب جس کو کہتے ہیں زبان کرنا، ابو جہل کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ. لیکن جب قرآن مقدس اترنا شروع ہوا، ابو لہب بدبخت نے بیٹوں کو مجبور کیا اور نبی کریم کی بیٹیوں کو طلاق دی. وہ گھر ہی میں ہوئی رہ گئی، رخصتی نہیں ہوئی. دین کے پاداش میں، توحید کی پاداش میں نبی کو تکلیف نہیں، نبی کریم کی بیٹیوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، ان کو بھی ستایا گیا. جب اللہ کے پاک پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، کفار نے بڑا زور ڈالا ابو العاص بن ربی پر کہ تو بھی نبی کریم کی بیٹی کو طلاق دے. ابو العاص نے کہا میں تو نہیں دیتا ہوں. کفر پہ تھے، ایمان نہیں قبول کیا اس وقت. بڑا انہوں نے پریشر ڈالا، زور ڈالا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو نہیں چاہوں گا کہ طلاق دوں، نہیں دیتا. نبی کریم ان کی اس جرت کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ابو العاص میرا داماد ہے اور اس نے دامادی کا حق ادا کیا ہے، تعریف کرتے تھے. ایک موقع آیا جب غزوہ بدر ہونے لگا، مشرکین کی طرف سے نبی کریم کا چچا عباس بھی آیا اور نبی کریم کا داماد ابو العاص بن ربی بھی آیا، زینب کا شوہر. یہ مشرکین کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے. اللہ کی شان، 70 مشرک گرفتار ہوئے، ان میں حضرت عباس جو اس وقت ان کی طرف سے تھے اور حضرت ابو العاص بن ربی یہ بھی گرفتار ہوئے. نبی کریم نے فرمایا جو بندہ فدیہ دے اپنے اپنے رشتہ داروں کا، چھڑا کے لے جائے، فدیہ دے، مال دے اور چھڑا کے لے جائے قیدی. سب کی طرف سے فدیے آ رہے ہیں. چند لمحے گزرے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابو العاص کی طرف سے جب فدیہ آیا تو عقیق کا بنا ہوا ایک ہار آیا بڑا قیمتی. نبی کریم نے جب ہار دیکھا، ساری ماضی کی وہ یادیں تازہ ہو گئیں کہ یہ تو میری سب سے بڑی بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے یہ تو اپنی بیٹی زینب کو شادی میں یہ ہار دیا تھا، اور آج زینب نے اپنا وہ ہار فدیے میں بھیجا کہ میرے خاون کو رہا کر دیا جائے. نبی کریم ہار دیکھتے ہیں، خدیجہ کی یاد آتی ہے، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو مڈائے، رو پڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میرے یارو، میرے صحابہ، اگر آپ چاہو تو یہ تو میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جو اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، مناسب سمجھو ہار بھی واپس کر دو.
اور قیدی بھی رہا کر دو۔ صحابہ کب انکار کرنے والے تھے؟ وہ تو نبی کی اداؤں پہ مر مٹنے والے تھے، رہا کر دیا۔ فرمایا اس کا کفارہ اور فدیہ یہ ہے کہ ابو العاص جاتے ہی مدینہ پہنچے، مکہ پہنچے گا، میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دے گا۔ چونکہ یہ ایمان نہیں لایا تو یہ جیسے ہی مکہ پہنچے گا رہا ہو کر تو میری لخت جگر کو بھیج دے، مکہ مدینہ بھیج دے۔ شرط طے ہو گئی۔ ابو العاص جیسے ہی رہا ہوا مکہ آیا، اپنے بھائی کنانہ کو تیار کیا کہ جلدی کر، تو میری بیوی محمد عربی کی بیٹی کو لے جا مدینہ۔ چنانچہ کنانہ تیار ہوا اور نبی کریم کی لخت جگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ دن کا وقت ہے، جب ہجرت کرتے ہیں سر عام تو مکے کے مشرک بلا یہ کہاں برداشت کرتے، فوراً محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہر طرف سے۔ زیتوا مقام ہے باہر، اور ایک بدبخت آگے بڑھا۔ نبی کریم کی بیٹی حضرت زینب اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا ہوا ہے ہودج، اس میں بیٹھی ہیں، وہ بدبخت آگے بڑھا، نیزے سے اوپر سے یوں کجاوے کو گرایا اور نبی کریم کی بیٹی حضرت زینب اونٹ سے گر پڑی۔ اونٹ سے گر کر جب زمین پہ آئی، اس وقت ان کے بطن میں حمل تھا، بچہ تھا، تو جب گری تو چوٹ اتنی آئی، حمل بھی ضائع ہو گیا، شدید زخمی۔ کنانہ نے تیر نکال دیے، کہا خدا کی قسم جو بھی آئے گا چھلنی کر دوں گا۔ اب پاس کوئی آ نہیں رہا۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے آپ کو جانے دیتے ہیں لیکن ابھی واپس چلے جاؤ، ہماری ناک کٹ جائے گی، سر ہمارے ہوتے آپ سر عام محمد عربی کی بیٹی کو ہجرت کرواتے ہیں، یہ تو ہماری توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس ہوا، اگلے دن صبح سویرے شام کو روانہ کر دیا، دن گزرا شام کو روانہ کر دیا۔ حالت بیماری میں، اذیت میں، تکلیف میں حضرت زینب مدینہ منورہ نبی کریم کے پاس پہنچتی ہیں۔ آپ کو دوستو یہ اندازہ لگا لیجئے، آپ بھی بچیوں والے ہوں گے، آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے، یہ نہیں، یہ وہ دین ہے، اس کے لیے میرے محمد نے مال، جان، اپنی بچیاں، ہر چیز کی قربانی دی ہے، ہر چیز کی قربانی، اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ خیر مدینہ پہنچی، کچھ عرصہ گزرا تو اہل مدینہ نے پھر گرفتار کر دیا ابو العاص کو۔ یہ مدینہ آیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن قربان جاؤں زینب نے پھر پناہ دے دی۔ فرمایا میں پناہ دیتی ہوں اپنے شوہر کو۔ نبی کریم نے کہا میری بیٹی نے پناہ دی ہے، کچھ بھی نہ کہنا، لیکن بیٹی سے کہا پاس نہ آنے پائے، اس لیے کہ مشرک ہے، آپ کی پناہ منظور، پاس نہ آئے، مشرک ہے۔ ابو العاص کو پھر رہا کر دیا، مال متا سب کچھ دے دیا۔ کیوں؟ مشرکین کی امانتیں تھیں ان کے پاس۔ ابو العاص مکہ آئے، اس دفعہ آئے نا مکہ تو سسر محمد عربی کے احسانات کا اتنا اثر ہوا کہ مکے میں کھڑے ہو کے سب کی امانتیں دینے کے بعد کہنے لگے اہل مکہ، اللہ کی قسم صرف اس لیے آیا ہوں کہ کل تم مجھے خائن نہ کہو کہ خیانت کی ہے، تمہارا سب کچھ میں نے ادا کر دیا۔ کہنے لگے ہاں ادا کر دیا۔ کہنے لگے چھپ کے نہیں، اب سر عام کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 21 سال کی عمر میں، بعض نے 31 لکھی ہے، نبی کریم کی یہ بیٹی وفات پا گئی۔ ابو العاص جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی کریم نے زینب کو بھیج دیا، جاؤ ان کے پاس رہو۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے سیرت، تجدید نکاح کروا کے دوبارہ رہے، لیکن یہ تعلقات میاں بیوی کے اتنے خوشگوار رہے کہ جب زینب وفات پا گئی تو ابو العاص نے موت تک دوبارہ دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اس رشتے کی اتنی پاسداری رکھی۔ یہ بڑی بیٹی۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کا پہلا نکاح رقیہ کا حضرت عثمان سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان سے نبی کریم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی کر دیا، اور یہ نبی کریم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی، تینوں بیٹیاں۔ سب سے آخری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم کی چہیتی بیٹی، نبی کریم کو از حد محبوب بیٹی، اتنی محبوب بیٹی۔ تھوڑا سا تعارف کروا دوں، ان کی ولادت نبی کریم کی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ کتنے سال؟ بعثت سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت نے اس کو اختیار کیا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہی بات ذکر کر دی۔ 5 سال پہلے
بعثت سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں. ان کا لقب زہرا مشہور ہے, بطول بھی ان کا لقب ہے, سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی ان کا لقب ہے, خاتون جنت بھی ان کا لقب ہے, سیدہ کائنات بھی انہیں کہا جاتا ہے. یہ ان کی شان ہے, ان کی عظمت ہے. نبی کریم کو اتنی پیاری ہیں. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ کہتے ہیں بغض تھا, حسد تھا آپس میں کہتا ہوں نا, یہ اندھوں کی باتیں ہیں. جو قرآن و سنت سے واقف ہوگا وہ جانے گا. سنیے صحیح بخاری ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحیح ترمذی, سنن ترمذی کی روایت پیش کرتا ہوں, ذرا سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اللہ کی قسم ہے میں نے نبی کریم کے مشابہ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, راستے کے اندر, گفتگو میں, عادتوں میں نبی کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. یہ اپنے باپ کے بہت زیادہ مشابہ تھی, چلنے پھرنے, انداز گفتگو میں. ہوتا ہے کبھی بیٹیاں باپ پہ چلی جاتی ہیں, کبھی بیٹیاں ماں پہ چلی جاتی ہیں. فرمایا فاطمہ بالکل اپنے بابا کے مشابہ, عادتوں میں بھی, طریقہ کار چلنے میں بھی, اٹھنے بیٹھنے میں بھی. اور سنیے محبت کا یہ انداز. فرماتی ہیں کانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او ہری پور والو, مسجد نمرہ والو سنیے, جب بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا آتی نبی کریم کے پاس, یہ کس کا بیان ہے؟ یہ ام المومنین حضرت عائشہ کا بیان ہے. فرماتی ہیں اذا دخلت علی النبی قام الیہا, جب فاطمہ آتی نبی کریم استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اذا دخلت علی النبی قام الیہا, صرف کھڑے نہیں ہوتے, فاطمہ آ رہی, اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے. فقبلہا, نبی کریم پاس بلا کے پہلے بوسہ دیتے, پھر کیا کرتے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور اپنی جگہ بٹھاتے. بیٹیوں کی ولادت پہ غم اور ماتم منانے والے مسلمانوں, آؤ بیٹیوں کی قدر دیکھنی ہے تو محمد عربی کے دین میں دیکھیے, نبی کریم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم واپس آتے ہیں گھر, بیٹوں کو تو بوسے دیتے ہیں, بیٹوں کو تو جھولیوں میں بٹھا لیتے ہیں, اور بیٹیوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور کئی ایسے بھی بدبخت ہوئے ہیں, ممبر پر بیٹھا ہوں, میرے علم میں ہے, مجھے گفتگو ہوئی ہے میری ان سے, کہ صرف طلاق اس وجہ سے بیوی کو دی کہ آپ کی لگاتار 3 بیٹیاں ہو گئی, آپ بیٹا جنتی نہیں ہو, طلاق دے دی اس کو, تیرا بیٹا نہیں ہوتا. آؤ بیٹیوں کی شان دیکھنی ہے, نبی کریم کا گھرانہ دیکھیے. فاطمہ آتی ہیں, قام الیہا, اللہ کے حبیب سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں. فقبلہا, اسے بوسہ دیتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اپنی مجلس, اپنی جگہ پر بٹھا کے, کیسے کیوں بٹھاتے؟ تکریماً لہا, آپ کی عزت کے لیے, شان عظمت کے لیے. وَكَانَ النَّبِيُّ, صرف ایک بات نہیں, اگلی بات دیکھیے. یہ تو باپ کی محبت بیٹی سے ہے, اب بیٹی کی محبت بھی دیکھ لیجئے. صدیقہ کائنات فرماتے